انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کی 28ویں پارے کی سورہ الحشر، اس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد تلاوت کی ہے، اور آج ہم چند ایک معروضات عرض کریں گے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ کہ جو لوگ اس دار فانی کو چھوڑ کے آخرت کی طرف سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ابھی تک ان کے اعزاء و اقارب، ان کی اولاد، ان کے جاننے والے، تعلق والے لوگ جو ابھی تک اس دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس زمین پر موجود ہیں، وہ اہل ایمان اگر دعا و استغفار کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کر کے، حج و عمرہ ان کی طرف سے ادا کر کے، یا دیگر بھی کئی ایک صورتیں ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، اگر وہ یہ عمل نیک نیتی کے ساتھ کریں اور ان کا ارادہ اور نیت یہ ہو کہ اس کا اجر و ثواب میرے ماں باپ میں سے کسی کو پہنچے، بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کسی کو پہنچے، یا وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں اور اس کا اجر و ثواب نبی کریم علیہ السلام کی روح پرفتو کو پہنچے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ان عبادات کا ثواب ان لوگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ ہے ایک سوال جس پر اس شورٹ سے ٹائم میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہو۔ اگر میں کہوں پہنچتا ہے، کوئی دوسرا بندہ کہے نہیں پہنچتا، تو ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن سے پوچھنا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث مبارکہ میں دیکھنا ہے، جن کے ذریعے یہ دین متین ہم تک پہنچا، کہ وہ ہمیں اس سلسلے میں کیا گائیڈنس، کیا رہنمائی دیتی ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں اصلاً جائز ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ان خامیوں کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اس خامی کو دور کیا جائے، لوگ اصلاً کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں اس کی اکثر و بیشتر ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مساجد ہیں، لوگ وہاں پر شوز اتار کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے، بار آپ نے سنا ہوگا فلاں کے شوز چوری ہو گئے، کوئی ایسے واقعات انسانوں کا معاشرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں اس لیے کہ یہاں پر فلاں بندے کے شوز چوری ہو گئے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس شوز چوری ہونے کا سد باب کیا جائے اور مسجد کھلی رہے۔ اسی طرح اگر کہیں پر ایصال ثواب کے حوالے سے، زیارت قبور کے حوالے سے، جہالت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی غیر شرعی امور نظر آتے ہیں یا خامیاں نظر آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان خامیوں کو دور کریں، نہ کہ
زیارت قبور کا ہی انکار کر دیں یا ایصال ثواب کے ہی منکر ہو۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ الحشر کی 10ویں آیت، اللہ کریم نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور کہ جو لوگ ان کے بعد آئے یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ پاک انہیں بھی معاف کر دے۔ یہ لفظی ترجمہ میں کرنا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اخوان اخون بھائی کو کہتے ہیں عربی لینگویج میں، اخوان اس کی جمع ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ پاک انہیں بھی معاف فرما دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض مت رکھنا، نہ رکھنا ہے اللہ پاک۔ ہم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اہل ایمان کو دعا ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بعد میں آنے والے ایسے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کو معاف کر دے۔ تو گویا اگر ہماری اس دعائے مغفرت کا ان فوت شدہ لوگوں کو قبروں کے اندر کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کیوں؟ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں صرف ایک طبقہ ایسا گزرا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جن کو کہا جاتا ہے المعتزلہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل کٹے ہوئے، جدا ہوئے ہوئے، وہ ایصال ثواب کا انکار کرتے تھے، یا اکا دکا اب بھی کوئی ان کا پیروکار کہیں مل جائے۔ ادروائز قرآن پاک کی آیات، نبی کریم علیہ السلام کی سیاستہ کی صحیح حدیث مبارکہ، ان میں ہمیں کھول کے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہمارے لیے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، زندوں کے ان اعمال سے ان فوت شدہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، تکبیرات پڑھ کے، کلمات خیر تلاوت کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ مسنون طریقہ ہے اور یہ اللہ کا قرآن میں بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مطلقاً مغفرت کی دعا کا انکار کرتا ہے تو وہ مغفرت کی دعا کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا منکر ہو اس کے بارے میں آپ خود اب سوچ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ
کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولو العزم پیغمبر گزرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ان کی دعا سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی رب اغفر لی, حالانکہ وہ معصوم عن الخطا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, اے اللہ پاک سارے ایمان والوں کو بخش دے, اس دن جس دن تیرا حساب قائم ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آئے گا, حشر بپا ہوگا. تو قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود جو لوگ فوت شدہ ہیں, جو ہمارے اعزاء و قارب ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعائیں موجود ہیں کہ جو ان کے اہل ایمان اور والدین دنیا سے چلے گئے, وہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور اپنے صحابہ کرام کو فوت شدہ لوگوں کے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی, اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ہم ان کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا اجر و ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب ان تک پہنچتا ہے, اور جب ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس پر خوش اور مسرور ہوتے ہیں. وہ اصحاب قبور خوش ہوتے ہیں جب ان تک تمہاری دعاؤں کا, تمہارے صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب پہنچتا ہے. جو ابھی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کتاب الجنائز میں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کتاب الوصیہ میں روایت کیا. اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, اور اس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان امی افتلتت نفسها, کہ میری والدہ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی, اچانک ان کا انتقال ہو گیا ہے. وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ, اور میرا گمان یہ ہے اگر موت سے پہلے انہیں کچھ گفتگو کا موقع مل جاتا
تو یقیناً انہوں نے مجھے وصیت کرنی تھی کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے. مجھے ان کی عادت کا یا طبیعت کا پتہ تھا، لیکن اچانک ڈیتھ ہو گئی، انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا. فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے اگر میں اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیا اس کا اجر و ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ قال نعم. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور پہنچے گا. یعنی روایت کرنے والی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچے گا. ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو جوہینہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی فقالت، تو آپ عرض کرنے لگی ان امی نذرت ان تحج، کہ میری والدہ محترمہ نے اپنی زندگی میں یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج بیت اللہ شریف ادا کرے گی. فلم تحج حتی ماتت، انہیں حج ادا کرنے کا موقع نہیں ملا اور حج کا ٹائم آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. افا حج عنہا، کیا میں اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حج بیت اللہ ادا کر دوں، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ قال، آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں اپنی فوت شدہ والدہ کے لیے حج ادا کرو. پھر آپ نے ایک سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، فرمایا ارأیتے، کہ اے عورت تو بتا تیرا کیا خیال ہے، لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، اگر تیری والدہ جب فوت ہوئی انہوں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا تو کیا تیرے ذمہ نہیں تھا کہ تو ان کی بیٹی ہے، ان کی جگہ وہ قرض تو ادا کرے؟ جس طرح عموماً فوتیاں ہوتی ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی کے قرض کا لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے رابطہ کرنے، جو ورثاء ہوتے ہیں. بعض اوقات ایکسیڈنشل ڈیتھس ہوتی ہیں، 100 زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کے کچھ لین دین. تو کیا اگر تیری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تیرے ذمہ نہیں تھا کہ تو اس کو پورا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ قرض میں نے ادا کرنا تھا، میں ان کی بیٹی. فرمایا فاللہ حق بالوفا، فرمایا پس انہوں نے جب نظر مانی ہے تو یہ اللہ کے ہاں ان کے ذمہ قرض تھا، پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ جو ذمہ کسی کے قرض ہے اللہ کا اس کو ادا کرے. لہذا تو اپنی والدہ کی طرف سے یہ حج ادا کر اور اس کا اجر و ثواب تیری والدہ کو ملے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. اسی طرح حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ میری والدہ ماجدہ کے لیے افضل ہے؟ قال الماء، آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر لوگوں کے پاس
پینے کے لیے استعمال کے لیے پانی نہ ہو، وہاں پر پانی کا انتظام کر دو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں فحفر بہم، انہوں نے ایک جگہ جہاں پر پانی اویلیبل نہیں تھا وہاں پر ایک کنواں کھدوایا تاکہ یہاں سے لوگ پانی پیئیں۔ وقال ھذہ لأم سعد، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیر ام سعد ہے، ان کے نام سے منسوب کر دیا کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ یعنی بعض اوقات یہاں پر کچھ لوگ پانی کا انتظام کرتے ہیں اور کسی فوت شدہ بندے کے نام وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں اس کا بھی ثبوت مل گیا کہ اگر وہ اس نیت، اس ارادے سے منسوب کر دیتے ہیں کہ کل کوئی بندہ جہاں پانی پینے آئے گا، جب وہ پڑھ لے گا کہ فلاں کے اصالے ثواب کے لیے ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کوئی دعا نکلے۔ نیک نیتی یہ ہونی چاہیے، ہر بات کے اندر نیگیٹو پہلو نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ نام لکھ دیا ہے تو پتہ نہیں یہ کچھ، اگر کوئی بندہ نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے وہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے وہاں لکھ دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے خود جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی اور ان کی والدہ مائدہ کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کیا تو آپ نے خود اس کو منسوب کیا ان کی والدہ کی طرف کہ یہ بیر ام سعد ہے، کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ماں کا کنواں ہے۔ تو اس سے لوگ پانی پیتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لائے اور آپ نے بھی اس کنویں سے پانی نوش فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ، من میت فی قبرہ الا کالغریق المبعوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من ابیہ او من اخیہ او صدیق لہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک میت کو تم دفن کر دیتے ہو قبر کے اندر، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں آدمی گر پڑے، اب اس کی خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مجھے یہاں پر سہارا دے اور میرا بازو پکڑ کے مجھے اس پانی سے باہر نکالے۔ وہاں قبر کے اندر فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی اس کا دوست، بھائی، عزیز و اقارب میں سے اس کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس وقت وہاں پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ایک بہت بڑے امام گزرے، جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ایک پین منگوایا، ایک کاغذ، اور اپنے بیٹے کو 21 نصیحتیں کی، 21 نصیحتیں کی کہ بیٹے آپ نے میرے بعد یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور بیٹے کو کہا کہ اگر تم ان نصیحتوں پر عمل کرتے رہو گے اللہ بھی تم سے راضی ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ پاک تمہیں عزت آبرو دے گا۔ ان میں سے جو 13 نمبر آپ کی وصیت ہے، والثالث عشر، جو 21 ہے ان میں سے صرف ایک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 نمبر وصیت اپنے بیٹے کو یہ کی، ان تواظب علی قراءۃ القرآن کل یوم، کہ اے میرے بیٹے پابندی کے ساتھ ہر روز اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، وتحدی ثوابھا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اجر و ثواب سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کی ارواح کو پیش کرنا، وَأُسْتَاذِكَ، اور اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے اس کے بعد دعا کرنا کہ اے اللہ پاک اس قرآن پاک کا ثواب ان سارے مومنوں کو پہنچا۔ تو اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، ایک وائرس ذہن میں ڈال دیا جائے اور بندہ پڑھے، اس کے بعد دعا بھی کرے اور ساتھ دل میں شک بھی ہو، پتہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، چلو پہنچنا ہوگا تو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے جو بھی ہونا ہوگا، اسی طرح وہ سوچی پیا بندہ گیا
نہیں، بندے کا اپنا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کے قرآن نے مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو زندہ لوگ ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس کی سب سے بڑی دلیل تو نماز جنازہ ہے. جب ہم ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کرتے ہیں جنازہ، پھر اس کے بعد بھی صدقہ و خیرات کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ مسجدیں، ادارے ڈونیشن سے چلتے ہیں. ہر جمعے ساتھی آتے ہیں جی مسجد کے لیے کتا، آپ نے 50p دیا ہے. جب آپ نے جیب سے نکالا ہے، آپ ارادہ کر لیں کہ یہ میں جو 50p یا 1 پاؤنڈ دے رہا ہوں، اے اللہ پاک اس کا جو ثواب فلاں کو پہنچا دینا، انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. ایک آخری چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں دمشق میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کے گھر میں گیا دعوت پر، اور وہ نوجوان بڑا مشہور تھا، صاحب کشف تھا کہ اللہ کریم نے اس کے دل کو روشن کیا ہوا تھا. وہ بڑا پریشان تھا. وہ کہنے لگا کہ میں نے کشف میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے اور میری والدہ جو ہے وہ حالت اچھی نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 75,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھا، ابھی کسی کو ثواب نہیں پہنچایا تھا. جب میں نے اس نوجوان کی بات سنی تو میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اے اللہ پاک، یہ 75,000 دفعہ جو میں نے کلمہ شریف کا ورد کیا ہے، اس کا ثواب اس نوجوان کی والدہ کو پہنچاتا ہوں. کہتے ہیں اسی لمحے اس نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ خوش ہو گیا. تو کہنے لگا اب میری والدہ کی حالت اچھی ہو گئی ہے. تو حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے کسی کو بخشے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور اس نوجوان کے کشف کی وجہ سے مجھے حدیث کی صحت کا بھی یقین ہوا، اور حدیث کی صحت کی وجہ سے اس کے کشف کی صداقت بھی میرے سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.